بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے اس حوالے سے کہ یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں لوگ پیران پیر بھی کہتے ہیں اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے فرشتوں سے روحوں کی جو تھیلی تھی وہ لے لی تھی۔ اس بات کی کیا حقیقت ہے؟ تو ناظرین کرام، بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے صرف سنی ہوئی ہیں یا بعض غیر مستند کتابوں میں وہ عبارت لکھی ہوئی ہے، وہ بات لکھی ہوئی ہے، اور غیر عالم مقرر جسے کہتے ہیں، یعنی بہت سارے ایسے ہیں مقرر خطبہ جو غیر عالم ہیں، وہ اپنے وعظ میں، اپنے بیان میں اس طرح کی باتیں عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اور وہ باتیں اتنی زیادہ مشہور ہو جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دین، یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا یا احادیث مبارکہ میں یہ بات ذکر ہوئی ہے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ذکر فرمایا، تو یاد رکھیں بہت ساری باتیں عرف عام میں اسی جیسی جو ہے مشہور ہیں کہ فلاں چیز جو ہے، فلاں بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی یا اللہ کے نبی نے فرمائی یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بیان کی، تو جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے نہ قرآن پاک میں وہ بات ذکر ہے، نہ حدیث پاک میں، نہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اقوال میں وہ بات ملتی ہے، بس سنی سنائی بات ہوتی ہے، لوگوں نے اپنے پاس سے مشہور کر دی ہوتی ہے اور اسے دین کا لوگ حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو انہی میں سے یہ ایک بات ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاری، ولی کامل ہونے میں ان کے کوئی شک نہیں کہ آپ ولی کامل ہیں، لیکن ان کے بارے میں جو بات بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے روحوں کی تھیلی وہ فرشتوں سے لے لی تھی، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ نے کوئی روحوں کی تھیلی فرشتوں سے ہرگز نہیں لی، یہ من گھڑت بات ہے، غیر مستند کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور لوگوں نے ان باتوں کو عام کر دیا ہے۔ تو خدارا ہم اس ویڈیو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، جو ہم نے آپ کے سامنے یہ ایک بات بیان کی، اس طرح کی سینکڑوں باتیں عوام الناس میں مشہور ہیں کہ مثال کے طور پہ حاملہ عورت کو طلاق نہیں ہوتی، اسی طرح جس گھر میں انتقال ہو جائے وہاں چولہا جلانا حرام ہوتا ہے، اگر کوئی خاتون جو ہے وہ عدت سے اٹھیں گی تو وہ اپنے جو ہے مسجد کی طرف جائیں گی یا اپنے بھائی کے گھر جائیں گی، بھائی جوڑا اور جو ہے چوڑیاں انہیں دیں گے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں عوام الناس میں مشہور ہیں، لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یا اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان باتوں کو بیان کیا۔ حالانکہ جب ہم کتابیں پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ یہ تو من گھڑت باتیں ہیں، لوگوں نے اپنے پاس سے بیان کر دی۔ اس ویڈیو میں ہم ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی تنبیہ کریں گے جو دین کی باتیں بڑی آسانی سے بیان کر دیتے ہیں، حالانکہ انہیں دین کی الف بے بھی نہیں آتی، انہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پاک کا مطالعہ کیا، بس ان سے کوئی مسئلہ معلوم کرے، وہ اپنا بھرم رکھنے کے لیے یا اپنی داد بٹھانے کے لیے یا اپنی ویلیو بنانے کے لیے یا سامنے والے کی نظر میں اچھا بننے کے لیے بس مسئلے کا جواب بیان کر دیتے۔ یاد رکھیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا، یہاں فتویٰ دینے سے مراد تحریری فتویٰ نہیں، یعنی مسئلے کا بیان کرنا ہے، تو جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس پر اللہ اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ تو اگر ہمیں علم دین جو ہے بیان کرنے کا، یعنی مسائل شرعیہ بیان کرنے کا شوق ہے، ذوق ہے، ہم جو ہے دین کی حوالے سے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے ہم دین اسلام کی اسٹڈی کریں، دین اسلام کو پڑھیں سمجھیں اور اس کے بعد جو دین اسلام کو بیان کریں۔ علماء اہل سنت، علماء حق کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا علماء حق کے بیانات کو سنیں۔ جب ہم علماء کرام کی صحبت اختیار کریں گے، علماء کرام کی کتابیں پڑھیں گے، علماء کرام کے بیانات سنیں گے، تو ہمیں مستند باتیں ہمارے ذہنوں میں ہمہ وقت مستحضر رہیں گی، ہمارے ذہنوں میں علماء اسلام کی وہ مستند باتیں بیٹھی رہیں گی، تو لہٰذا لوگ ہم سے مسئلہ معلوم کریں گے، بتانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو بہرحال اصل بات بتانی مقصود یہ ہے
کہ لوگ دین کو بہت معمولی لیتے ہیں، دین کے مسائل بیان کرنے میں وہ ذرہ برابر بھی پرواہ نہیں کرتے کہ ہماری آخرت خراب ہو رہی ہے، ہماری قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی، ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہوں گے، ہم عذاب میں مبتلا ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال سیاہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، بس مسئلہ بیان کرنا، مسئلے کا جواب دینا، وہ یہ سمجھتے بہت بڑی ہماری کامیابی۔ یہ کامیابی نہیں، ناکامی ہے۔ دنیا کی معمولی سی عزت حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا، اپنی آخرت کو تباہ کرنا، یہ احمقانہ فیصلہ ہے، یہ عقل مندانہ فیصلہ نہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے تھوڑی سی التجا ہے، اس طرح کی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں۔ آپ سے گزارش ہے لائک کمنٹ ضرور کیا کریں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔